شكرا لله ومحمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان کی وقت کا زمانہ تھا. ان کے وقت میں ایک شخص جو بہت زانی تھا اور بدکار تھا اور بہت زواری تھا اور شرابی تھا. ان کے وقت میں ان کے زمانے میں جو شخص تھا وہ بہت زانی اور بدکار اور شرابی اور جواری تھا. وہ شخص کے جو محلے والے تھے لوگ اس سے پریشان ہو گئے. جب پریشان ہو گئے تو لوگ اسے اتنا مارا اور مارنے کے بعد اسے اتنا مارا کہ وہ شخص مر گیا. یہاں تک کہ وہ شخص جب مر گیا تو لوگوں نے اسے لے جا کر ایک کوڑے دان میں پھینک دیا. وہ شخص کو مارنے کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میرا ایک نیک بندہ ہے, جاؤ لوگوں نے اسے مار کر اسے ختم کر دیا ہے, اسے تم جاؤ کوڑے دان میں پڑا ہوا ہے اسے لے کر آؤ اور اسے غسل دو اور اسے اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اسے کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفن کر دو. اللہ کا جب حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس شخص کو اٹھوایا اور لائے. اس شخص کو غسل دیا گیا اور اسے کفن دیا گیا, اس کی نماز جنازہ کے لیے تیار کیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے عرض کیا, اے لوگوں آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھا جائے. تو کچھ لوگوں نے عرض کیا, اے موسیٰ علیہ السلام یہ بہت زانی انسان ہے, یہ بہت بدکار انسان ہے, یہ بہت شرابی انسان ہے, یہ بہت جواری انسان ہے, اس کی نماز جنازہ کیسے آپ پڑھیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. تو کچھ لوگ ہیں جو چلے گئے, کچھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کیا. جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو اس قبر سے ایک عطر کی خوشبو آ رہی تھی اور اس قبر سے روشنی پیدا ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دفنانے کے بعد فوراً کوہ طور پر چلے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی تو کوہ طور پر چلے جاتے, اللہ سے ہم کلام ہوتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد جب کوہ طور پر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا یہ شخص تو بہت زانی ہے, یہ شخص بہت شرابی ہے, یہ شخص بہت زنا خور ہے, مولا تم نے اسے دفن کرنے کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام سنو, اس شخص کے دروازے پر ایک خاتون آئی جو بہت پریشان اور حیران تھی. اس خاتون کے بچے 3 دنوں سے کھانا نہیں کھائے تھے, اس کے 3 دنوں سے اس کے بچے بھوکے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے اور وہ عورت خاتون پہنچتی ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. جب دروازہ کھلا تو خاتون فوراً اندر ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے, اے فلاں شخص میں تجھے نہیں جانتا, میں تجھے نہیں پہچانتی, تو کون ہے؟ لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ تیرے پاس اتنا مال و زر ہے, اتنا تیرے پاس اتنی دولت ہے کہ تو مجھے اس میں سے کچھ حصہ دے دے تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں گے, میرے بچے بھوکے نہ مریں گے. وہ شخص کہتا ہے, یہ بتاؤ میں تو تمہیں ساری چیزیں دے دوں گا, آپ کے بچوں کو کھانے کا انتظام کر دوں گا, لیکن میرا فعل ہے, میرا فعل زنا کرنا ہے, مجھ سے زنا کرو تب میں دے دوں گا. وہ فوراً جب عورت سنتی ہے تو فوراً واپس ہو جاتی ہے. جب واپس ہوتی ہے دروازے سے باہر نکلتی ہے, فوراً وہ شخص ہے اسے دوڑ کر پکڑ لیتا ہے اور جیسے پکڑتا ہے تو اس عورت کو ایک چیخ نکلتی ہے. عورت ایک چیخ نکلتی ہے اور جب چیخ نکلتی ہے تو فوراً وہ آدمی سہم جاتا ہے اور جب سہمتا ہے تو عورت مرد ہے, وہ شخص ہے, عورت سے عرض کرتا ہے, اے عورت یہ بتا کہ تو نے اتنی تیز چلایا کیوں, تجھے
किस चीज ने इतने तेज चिल्लाया पकड़ने की वजह से, या कहीं तुझे कोई तकलीफ हुई इसकी वजह से चिल्लाया? कहा है सुनो शख्स, मैंने इसलिए नहीं चिल्लाया कि तूने पकड़ लिया, मैंने इसलिए चिल्लाया कि कल मैं अल्लाह की बारगाह में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी तो मैं क्या बताऊंगी कि मैंने ऐसा फेल करके आई हूँ, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। वो फौरन इंसान है, वो शख्स जुआरी जो शराबी इंसान था, वो फौरन उस औरत से कहता है मैं तो बहुत पहली बार तुम जिना के लिए मैं कह रहा हूँ, तब तुम इतना जो अपना अल्लाह से इतना डर रही हो, मैं तो कई बार कर चुका हूँ, 100 बार कर चुका हूँ, हमारे पास हमसे कई बार हो चुका है, कई गिनतियां नहीं है, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ, इतना तुम डरती हो। जब वो खौफ उसके दिल में समाया, फौरन वो शख्स है अपनी तौबा करता है, उस औरत के सामने तौबा कर लेता है और तौबा कर ये सारे काम छोड़ देता है। अल्लाह ताला अर्ज़ फरमाता है कि उस शख्स का तौबा करना, उस औरत के सामने तौबा करना, वो शख्स इंसानों के नजदीक जानी था, वो इंसानों के नजदीक जुआरी था, वो इंसानों के नजदीक शराबी था, लेकिन उसका ये अमल करना मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उस शख्स को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस शख्स को बख्श दिया। और अल्लाह ताला ने उसे क्यों माफ कर दिया? अल्लाह ताला जब एक मजलूम औरत, एक भूखी औरत के बेटे बच्चों के भूखे हुए पर जब उसने रहम खाया तो अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसे माफ करने के बाद उसे अल्लाह ताला जन्नत में जगह दिया। आइए सबसे पहले हम और आप हजरात तौबा, जवानी की तौबा की हुई जवानी में जो तौबा की जाती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज्यादा मकबूल है। और अल्लाह ताला की बारगाह में जो सजदे किए जाते हैं, जो जवानी के सजदे हैं, वो अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाता है, बहुत पसंद फरमाता है। तो आइए हम और आप सब ये तौबा कर अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।